يا رب أسألك التقى في كل حال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اپنے پچھلے کلپ میں یہ واضح کیا تھا کہ عاشورہ کی فضیلت اور اس کی پس منظر، اس کی تاریخ بیان کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ آئندہ کلپ میں یہ واضح کریں گے عاشورہ کا روزہ کس دن رکھا جائے۔ تو اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے کچھ بیان کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ اہل علم کے درمیان اختلافی ہے، خاص طور پر یہ اب کے زمانے میں یہ مسئلہ زیادہ اختلاف کی صورت اختیار کر گیا، خاص طور پر کہہ لیں ہمارے پاکستان میں، کہ کچھ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ 9 کا ہی روزہ رکھا جائے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ متقدمین میں سے اس بات کے قائل تھے کہ روزہ 9 کا رکھا جائے، جس طرح کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان سے حکم بن الاعرج نے آ کر سوال کیا، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ زمزم کے پاس ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ اس نے کہا اخبرنی عن صوم عاشوراء، مجھے عاشوراء کے روزے کے بارے میں خبر دیجیے۔ فقال اذا رأيت ہلال المحرم فعدد واصبح یوم التاسع صائما، تو وہ کہنے لگے کہ جس وقت تو ہلال چاند محرم کا دیکھ لے تو اس کو گننا شروع کر دے، اور جب 9 کا دن آئے تو اس حال میں صبح کر کے تو روزے دار ہو۔ تو قلنا ہاکذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، قال نعم، وہ کہنے لگے ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسے ہی روزہ رکھتے تھے؟ وہ کہنے لگے جی ہاں، اللہ کے رسول ایسے ہی روزہ رکھتے تھے۔ اب اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی روزہ 10 کا رکھا ہے۔ جب آخری سال آیا تو آپ نے یہ عزم کیا تھا کہ اگر لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہی ربیع الاول میں فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا موقف ہے متقدمین میں سے۔ اور محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں یہ آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا اس بات پر اتفاق تھا، ان میں سے سوائے ابن عباس کے، کہ وہ سبھی اس بات کے قائل تھے کہ عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ 10 کا رکھا جائے۔ اور انہی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری روایت جو کہ جامع ترمذی کے اندر، مصنف عبدالرزاق کے اندر، اور اسی طرح طحاوی کے اندر اور بہقی کے اندر اور مستدرک کے اندر، مستدرک للحاکم میں یہ روایت موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں ان سے جب پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے 9 اور 10 کا روزہ رکھو۔ گویا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دونوں طرح کی روایات ہیں، 9 کی روایت بھی اور 10 کی روایت بھی۔ اور اگر غور کیا جائے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی 9 والی روایت میں 10 کے روزے کا انکار نہیں کیا، 10 کے روزے کا انکار انہوں نے نہیں کیا، اگرچہ اس کے بہت سارے جوابات امام شوکانی ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں، تو اور اس سے ان سے یہ شوکانی نے بھی نقل کیا، اور اسی طرح تحفۃ الاحوذی میں محدث مبارک پوری نے بھی، اور اسی طرح میرات کے اندر عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے ان اقوال اور ابن عباس کے اس قول کی توجیہ بیان کی ہے۔ ہم اس طرف نہیں جاتے، لیکن ابن عباس سے 2 اقوال ہیں، 9 کا بھی اور 10 کا بھی۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں یہ 9 اور 10 کا جو موقف ہے یہ جمہور علماء کا ہے، جس طرح کہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذهب جماہیر العلماء من السلف والخلف الى ان عاشوراء هو اليوم العاشر، جمہور علماء سلف اور خلف میں سے اس بات کی طرف گئے ہیں کہ عاشوراء کا روزہ وہ 10 تاریخ کا ہے محرم سے۔ وممن قال ذلك سعید بن المسیب، ان میں سے جنہوں نے یہ بات کی ان میں سے سعید بن مسیب ہیں، حسن بصری ہیں، مالک ہیں، احمد اسحاق ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے علماء ہیں، اور اسی طرح امام شافعی کا بھی یہ موقف ہے۔ اور اسی طرح ان کے ساتھ ساتھ یہ موقف دیگر محدثین ابو اسحاق السبیعی، عبد الرحمن بن مہدی، ان کا بھی یہ موقف ہے۔ اور متاخرین میں سے بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن حجر، امام نووی، ابن القیم رحمہ اللہ، اور امام شوکانی، اور اسی طرح عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ، اور ہمارے قریبی علماء میں سے شیخ محمد بن صالح العثیمین، شیخ بن باز، اور سعودیہ کی فتاوی اللجنہ الدائمہ، اور اسی طرح میں نے تقریباً یہ مسئلہ دیکھا ہے، اس مسئلے میں تقریباً علماء سبھی کے سبھی اس بات کے قائل ہیں کہ یہ روزہ 2 دن رکھا جائے، 9 کو بھی رکھا جائے اور 10 کو بھی رکھا جائے، یعنی کہ کوئی اس بات کا قائل نہیں ملا جمہور علماء میں سے کہ جو یہ کہتا ہو کہ روزہ صرف 9 کا رکھا جائے۔
ہاں بلکہ ابن نووی رحمہ اللہ نے اس کے 3 مراتب بیان کیے ہیں، اور اسی طرح ابن القیم نے بھی، اور اسی طرح علماء نے، ابن حجر نے بھی یہ نقل کیا کہ اس کے 3 مراتب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صرف 10 عاشورہ کا روزہ رکھا جائے، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ 9 اور 10 کا رکھا جائے، اور یہ قوی ہے، یہ بہتر ہے دلائل کے اعتبار سے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ 10 اور 11 کا رکھا جائے، اور چوتھی صورت اس میں بلکہ 4 صورتیں بن جاتی ہیں، چوتھی یہ ہے کہ 9، 10، 11 یہ رکھا جائے۔ تو یہ واللہ مجھے یعنی کہ نہیں ملا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ صرف 9 کا رکھا جائے۔ بعض کا ہے، لیکن کوئی ایسے مشہور و معروف فقہا کی طرف یہ مذہب بھی منسوب نہیں ہے۔ تو اس لیے اس میں جو صورتحال بھی سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کا روزہ رکھا تھا عاشورہ کی وجہ سے، اور 9 کا روزہ رکھنے کا جو پس منظر بیان ہوا وہ آپ سے کہا گیا کہ یہود و نصارہ بھی رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا پھر میں بھی رکھوں گا 9 کا، میں 9 کا رکھوں گا۔ اور صاف اس سے صورت واضح ہوتی ہے کہ 9 کا جو روزے کی وجہ تھی وہ صرف اور صرف یہود کی مخالفت کی وجہ سے تھی، تو 9 کا روزہ رکھنا ہی افضل ہے۔ 9 کا روزہ ہی جو ہے 9 کا روزہ اور 10 کا روزہ 2 کا ملا کر رکھا جائے۔ 10 کا روزہ ہو گیا عاشورہ کی وجہ سے، 9 کا روزہ ہوا یہود کی مخالفت کی وجہ سے۔ یہی موقف ہمیں دلائل سے سمجھ آتا ہے، یہی جمہور علماء کا موقف ہے، یہی ائمہ محدثین کا مذہب ہے کہ 9 اور 10 دونوں کا رکھ لیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما علمت واللہ اعلم بالصواب، یہ جو مجھے سمجھ آیا کتاب و سنت سے میں نے بیان کر دیا۔ باقی اگر کسی اہل علم کی رائے ہمارے سے مختلف ہو تو اگر اس کے پاس کوئی ایسی ٹھوس دلیل ہو کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ صرف 9 کا روزہ، تو ہمیں ضرور بتلائے۔ باقی جو دلائل اس سے پہلے وہ اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں تو وہ دلائل اس پر کافی نہیں ہیں کہ صرف 9 کے روزے کو ہی جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ قرار دے دیا جائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔